دوسرے فاتح شام و کوفہ زینت علی زین اب جن کو زینب کہا جاتا ہے وہ آئی، آپ سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد جو سکون قلب صبر پروردگار ہے جس کو حضرت سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ مجلس سننے والی بات ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، تین شخصیتیں مجلس میں ضرور آتی ہیں۔ رحمت للعالمین کی بیٹی ضرور آتی ہے، مولا کائنات کی دختر زینب ضرور آتی ہے، فاتح کربلا کی دختر نیک اختر جناب سکینہ ضرور آتی ہے۔ توجہ، تاکہ سیدہ کی آمد سے ہمیں سرداریت حاصل ہو، اور جناب زینب کی آمد سے ہمیں زیب و زینب زینت حاصل ہو، اور جناب سکینہ کی آمد سے ہمیں دنیا کا بھی سکون حاصل ہو، آخرت کا حاصل ہو۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ عزیزو، یہ خصوصی طور پر توجہ دلانا ہے اپنی ماں بہنوں کی خدمت پہ کہ جب مجلس حسین میں آپ تشریف لائیں تو بس اس انداز میں بیٹھیں کہ ہمارے درمیان کہیں سید فاطمہ بھی ہیں، بی بی زینب بھی ہیں، اور جناب سکینہ بھی ہیں۔ جی صاحب، ہم یہاں آ کے احسان نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے درمیان آ کے احسان کرتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے، ہم مجلس برپا کر کے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، جی صاحب ان کا احسان ہے۔ آئے ہائے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ پوری کائنات میں ایک الگ شناخت ہے ہماری۔ اس مجلس حسین کی برکت سے پوری کائنات میں ہماری اور آپ کی پہچان ہے، الگ پہچان ہے۔ ماتمی لوگ ہیں آپ لوگ، اب ہو گیا معاملہ، آپ سمجھ رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ جائیے تو انسان سناٹے میں آ جاتا ہے۔ اچھا، حسین کے چاہنے والے، اب آپ یہ سوچئے کہ کیا کیا ہے حسین نے، کہ آج پوری کائنات کے ذرے ذرے میں حسین 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 کی صدا بلند ہے۔ اب کیا نہیں کیا ہے حسین نے، یہ بھی تو سوچئے۔ مولانا نقل صاحب، مجھے یاد آ گئے جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، شاید کہ کسی لائق ہو جائے۔ لکھنؤ باعثین میں سیمینار ہو رہا تھا دانش بھائی، اور صاحب تمام اسکالرز آئے ہوئے تھے، بڑے اسپیکرز، گڈ اسپیکرز آئے ہوئے تھے، اور سب نے اپنے اپنے بیان دیے۔ کسی نے 35 منٹ، کسی نے 40 منٹ، کسی نے 25 منٹ، کسی نے 20 منٹ، اور آخر میں مولانا آیت اللہ نقل صاحب، سید علی نقی نقل صاحب کا وقت تھا۔ انوسر حیرت میں تھا کہ اتنا بڑا عالم دین جس کے لیے اب وقت نہیں رہ گیا، تو حیرت میں وہ کہتا ہے حضور اب کیا کریں، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کتنا رہ گیا ہے، اب بلایا ہے تو ایسے پھرا بھی نہیں سکتے۔ اس نے کہا صرف 5 منٹ۔ نقل صاحب مسکرائے، کہنے کہ 5 منٹ تو بہت ہوا کرتا ہے، اور یہ کہہ کے ڈائس پہ پہنچے، اور سیمینار کا پردہ لکھا ہوا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا پردے پہ، اگر حسین کربلا نہ برپا کرتے تو کیا ہوتا۔ بھائی غور کریں، اگر حسین کربلا نہ بساتے، اگر حسین کربلا برپا نہ کرتے تو کیا ہوتا۔ ایک جملہ کہا، آدھے منٹ میں بات تمام ہو گئی کہ اگر حسین کربلا برپا نہ کرتے تو قیامت تک جمعے کی نماز بت کو پڑھائی جاتی۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے 50 ایئرز کے پیریڈ میں، حضور تشریف لے گئے جہاں دنیا ظاہر سے حضور جب تشریف لے گئے ہیں سن 11 ہجری میں، اب 11 سے 61 ہجری کو توڑیے تو کتنے سال ہو گئے، 50 ایئرز ہو گئے، 11 یہ اور 61 وہ، تو 50 ایئرز میں یزید نے دین اسلام کی تصویر کو اتنا گندلا بنا دیا تھا، جائز تو ناجائز اور ناجائز تو، بھائی توجہ عزیزان گرامی۔ اب دیکھیے
یہ نانا نواسے کی مجلس ہے، اس لیے میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور اللہ نے خود فرمایا، اللہ کا فرمان ہے قرآن کے سورہ جمعہ میں، اللہ کا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم۔ اب وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے بھیجا؟ نہیں، فریضے کی ادائیگی کے لیے بھیجا، ہدایت دینے کے لیے بھیجا، جاہل کو عالم بنانے کے لیے بھیجا، پست کو بلند کرنے کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نا۔ لیکن پہلی لائف میں پہلی ڈیوٹی کیا رکھی کہ نبی میرا ایسا ہے جو تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے، تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے علم تبھی دل میں گھستا ہے، اور جب دل ناپاک ہو تو لاکھ علم کی شمع روشن کرتے رہو، اندھیرا تو دل میں پہنچ جائے گا مگر روشنی دل میں نہ آئے گی۔ صلوات تو پڑھیے محمد دل میں لائٹ پہنچنے کے لیے، اجالا پہنچنے کے لیے، روشنی پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام کثافتوں سے، بالیغگیوں سے، نجاستوں سے دل پاک ہو۔ اسی لیے سرکار فرسٹ اسٹیج پر قرآن الہیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہاں، تو ہمارا بھی مزاج وہی ہے کہ ہم اپنی اپنی مجلسوں میں سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیج کے بتاتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی بنیاد یا اللہ کے قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور فرما رہے ہیں شیعہ مذہب کی بنیاد یا اللہ کے قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ اور مصطفیٰ بھی تو کیسا مصطفیٰ، واہ اللہ، تو نے ایسا نمونہ فرش زمین پر نازل کیا۔ کہنے والا بھی کیا خوب کہتا ہے، اے نور کے پیکر، اے نور کے پیکر، تجھے کیا خاک سے نسبت۔ اے پیچھے والے مومنین ذرا حلجم نہ جائیے، ذرا سبحان اللہ، بیداری ضروری ہے نا جی، جتنا اچھا لگے کم سے کم اتنا ہونے کی کا ثبوت ضرور دیجیے آپ جی۔ اور میری یہ بات تو کبھی قبر تک بھولیے گا نہیں، پنجتنی بزم میں جب آئے ہو تو صرف سن کے سن نہ رہیے، بلکہ 5 عبادتیں حاصل کرتے رہیے۔ پنجتن کی مجلس میں آئے ہیں تو 5 عبادتیں لے کے جائیے۔ پیروں کی عبادت ہو چکی، ہاتھوں کی عبادت ابھی باقی ہے، زبان کی عبادت ابھی باقی ہے، دیکھنے کی عبادت باقی ہے، سننے کی عبادت صلوات کو پڑھیے محمد اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم 3 کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم 5 کے ماننے والے ہیں۔ اور اللہ نے اس کائنات ہستی کو پنجتن کے صدقے میں سجایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور فرما رہے، میں جوگیشوری میں نماز پڑھاتا ہوں، امام جمعہ کی نماز 14 سالوں میں جا رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ایسا نمونہ بن کے نکلتا ہوں۔ اپنے تو کیا، جو تھوڑے دور رہنے والے بھی قریب ہو کے مجھے جھانکتے ہیں کہ جب آل محمد کا ایسا اتنا پرہیزگار اور احتیاط پرست ہے تو سوچو محمد و آل محمد کیسے ہوں گے۔ آپ غور فرما رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں۔ تو عزیزو، اے نور کے پیکر، تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ہر روز ایوری ڈے ان دا مارننگ کم سے کم
4 شکر تو ضرور ادا کرنا چاہیے. توجہ، بہت دور دور تک آواز پہنچ رہی ہوگی میری. اور اس کے راوی قطب راوندی ہے جنہوں نے مولا مشکل کشا سے روایت کی. مولا مشکل کشا نے نبی اکرم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ کیا رونق ہے. مولا اس رونق کو برقرار رکھے، ہمیشہ کامیابی عطا فرمائیں. کسی کا ہم دل دکھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن زہرا کے دشمنوں پہ اگر تبرہ نہ کریں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. یہ کمپرومائزیشن اس معاملے میں تو ہونے والا نہیں ہے بھائی صاحب. یہ اور ہم یوں ہی نہیں کہتے. سنتے جائیے چھٹی امام جعفر صادق علیہ السلام. جی ایک شخص، شب قدر تو ماشاءاللہ کتنی قدر والی رات ہوتی ہے، اور تمام مسلمان بھائی ہمارے، تمام مومنین جتنے بھی روزہ دار ہوتے ہیں سب ماشاءاللہ شب قدر. اب یہ بات الگ کی ہے کہ کسی کی شب قدر 19، 20، 21 ہے، 23 ہے، کسی کی 27 ہے. چلو ٹھیک، شب قدر تو قدر ہے نا. بہرحال کسی بھی طریقے سے قدر ہونا چاہیے نا. قدر اچھی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھتے قدر کو قدر کی نیت سے دیکھنا ضروری ہے. تو ایک شخص کو دیکھا، ہمارے اولاد کے صادق آل محمد چھٹے مولا نے کہا بھئی کیوں چہرہ کیوں کملایا ہوا ہے، کیوں پریشانی، حالی چہرے سے نمودار ہو رہی، کیا بات ہے؟ ہم مولا کیا کریں، رات بخار بہت تیز آ گیا تھا اور ہم شب قدر میں جاگ نہ سکے اور عبادت نہ کر سکے، اور ہم تسبیح و تحلیل نہ کر سکے، ذکر خدا نہ کر سکے، سجدے نہ کر سکے، رکوع نہ کر سکے، سجود نہ کر سکے، تشہد سلام سے ہم محروم رہے. تو مولا نے فرمایا اب ظاہر سی بات ہے، امام تو امام ہوتا ہے، عوام عوام ہے، امام ہے. اب وہ کس انداز میں بول رہا تھا امام ہی جانے. امام نے فرمایا اب سوچ کیوں کرتا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ سال کی ہر رات تیری شب قدر میں تبدیل ہو جائے؟ اس نے کہا مولا کون بے وقوف آدمی نہیں چاہے گا، بتا دیجئے جلدی سے تاکہ ہماری ہر رات شب قدر کا نمونہ بن جائے. مولا نے فرمایا باوضو ہو کے سونے سے پہلے میری دادی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت پڑھ کے سو جانا، تمہارا سو جانا شب قدر کا نمونہ بن جائے گا. آپ پڑھیے محمد فرمائے یہ بہت ضروری ہے. شریعت میں تولا بھی ہے، شریعت میں تورا بھی ہے. عوام تولا کا کیا ہے کہ ہماری رغبت محمد اور آل محمد سے ہونی چاہیے، اور جو ان کے دشمنان ہیں، جو حضور کے دشمن ہیں، جن پہ خود قرآن میں اللہ لعنت بھیج رہا ہے. آئے آئے آئے، یہ قرآن کی لعنت ہے، یہ اسٹیج کی لعنت نہیں ہے، یہ تخت و تاج کی لعنت نہیں ہے، قرآن کی لعنت ہے. اے میرے حبیب، جو بھی تجھے تکلیف دینے والے ہیں، کون ہے ہمیں کیا پتا کون ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اے میرے حبیب، جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں، رنج دینے والے ہیں، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. جی درود بھی ہے، لعنت بھی ہے. نبی اور آل نبی پر درود ہے، ان کے دشمنوں پر لعنت ہے. تو عزیزو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کے سلسلے میں، اور ایک آیت میں سناؤں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سب مل کے پڑھیے، بہت قوملی آیت ہے، مشہور آیت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک توجہ، ایک جملہ آج کر رہا ہوں تاکہ دور دور تک یہ آواز پہنچ سکے. کیا پتہ کون کب بیدار ہو جائے اس آواز کو سننے کے لیے. بھائی صاحب سمجھتے ہیں
اللہ یعنی کائنات ظاہر میں پروگرامز تو بہت ہوتے ہیں، برتھ ڈے کا پروگرام، شادی کا پروگرام، خطبے کا پروگرام ہوتے ہیں نا، ہوتے بہت سے پروگرام ہوتے، لیکن کسی بھی پروگرام میں اللہ شریک ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ یہ درود و سلام والا کوئی پروگرام ہے، آئی سبحان اللہ، یہ درود و سلام والا کوئی پروگرام ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے میں لا شریک ہو کے شریک بھی ہوتا ہوں، اور اے مومنو تم بھی اس پروگرام میں شریک ہوا کرو۔ جو صلوات والا پروگرام ہے تو آپ خود ہی بتا دیں کہ صلوات والا پروگرام مجلس حسین کے سوا، صلوات تو پڑھیے محمد والے محمد، اے غریب محمد۔ اب یہ دیکھیں، آپ غور فرمائیں کہ بعض لوگوں کے حلق سے یہ بات نہیں اترتی کہ صاحب اللہ صلوات پڑھ رہا ہے نا نبی پر اور آل نبی پر، پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو یہ آج کا صلوات پڑھنا نہیں ہے، جب سے حضور نبی ہے، جب سے حضور نبی ہیں تب سے اللہ اور اس کے فرشتے صلوات پڑھ رہے ہیں، تو اب کب سے نبی ہیں یہ خود نبی بتائیں گے۔ جی تو نبی سے جو پوچھا کہ حضور آپ کب سے ہیں، ہے نہیں، کب سے نبی ہے؟ تو حضور نے بتایا کن تو نبی جب آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ آدم زمین پر بعد میں آئے، نبی پر درود پہلے پڑھا گیا۔ توجہ، مولا کی فضیلت بھی آ رہی ہے نا، بغیر مولا کی فضیلت کے کوئی کام کہاں ہوتا ہے نا۔ ارے جب نبی کو علی کے ذکر کے بغیر سکون نہیں ملتا تو کسی امتی کو علی کے ذکر کے بغیر سکون نہیں۔ سبحان اللہ، طے ہوا، یہ طے ہوا خود تو نبی جو آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جو آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ آدم زمین پر بعد میں آئے، آدم سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیا جی نبی تھے۔ تو جب نبی تھے تو اللہ حضور پر صلوات پڑھتا تھا اور فرشتے بھی صلوات پڑھتے تھے۔ سمجھ گئے نا، یہاں تک طے ہو گیا۔ تو جہاں یہ معنی ہے کہ آدم سے پہلے اگر حضور نبی تھے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جہاں نبی محمد تھے وہی علی بھی امام تھے۔ غور فرمائے، امام تھے علی، اور ورنہ ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پیغمبر کا فرمان ہے خلق اللہ نور واحد۔ آپ سمجھیں، میں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جب نور محمد خلق ہوا تو ساتھ ہی ساتھ اچھا حدیث قدسی بھی جو باقاعدہ طور پر اللہ فرماتا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ دیکھیں جملہ تو اب آ رہا ہے تو پھر اس جملے کو روکا نہیں جا سکتا۔ بعض حضرات وسیلے کے قائل نہیں ہے،
ڈائریکٹلی کود کاد کے اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ وہیں سے بریک مار کے کہتا ہے ارے جب میں اللہ اللہ ہو کے بغیر محمد و علی کے پہچانا نہیں جا سکتا، ارے تو تم امتی ہو گے بغیر محمد و علی کے کیسے ہم تک آ سکتے ہو؟ صلوات پڑھیے آج سوچنے والی بات ہے، اتنی عظیم ذات، آج کی تاریخ کی اتنی معتبر ذات خدا کی قسم کہ جس کے سلسلے میں اللہ خود فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ لیکن بات یہیں پہ تو ٹک نہیں رہی ہے، وَلَوْلَا عَلِيٌّ، اور اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حبیب آپ کو نہ پیدا کرتا۔ وَلَوْلَا فَاطِمَةٌ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اے حبیب اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی اور علی دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، افتخار کی منزل پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، منزل افتخار پڑھ رہا ہوں کہ جی اگر محمد و علی پیدا ہوئے، اگر محمد و علی پیدا ہوئے تو کس سبب سے؟ اللہ کی خلقت کے اعتبار سے، کہ اگر زمانہ اگر پیدا ہوا تو محمد و علی کی وجہ سے، اور محمد و علی اگر پیدا ہوئے تو فاطمہ کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ حدیث قدسی ہے، یہ آسمانی کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس میں ہم کوئی تبدل نہیں کر سکتے، اس میں ہم کوئی تغیر نہیں کر سکتے، اس میں ہم کوئی کاٹ چھاٹ نہیں کر سکتے، اللہ کا فرمان ہے۔ اگر کسی کو ناگوار گزر رہا ہو تو وہ اللہ سے سیڑھیاں لگا کے جائے، اللہ سے پوچھے جا کے کہ اے اللہ تو نے ان کو اتنی عظمتیں کیوں دے رکھی ہیں، اتنی فضیلتیں کیوں دے رکھی ہیں؟ اچھا کہنے والے نے کیا خوب کہا، جب بھی اٹھے مخالفین عمل راہ میں گل مچا کے بیٹھ گئے، جب بھی اٹھے مخالفین عمل راہ میں غل مچا کے بیٹھ گئے، ہم علم کی شمع تو بجھا نہ سکے، اپنا دامن جلا کے بیٹھ گئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ ضمن مجھے کچھ کردار بھی یاد آ جاتے ہیں مجلس کے دوران میں، جیسے پیام اعظمی صاحب یاد آئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، گزر گئے لیکن کردار ابھی بھی زندہ ہے، اشعار ابھی بھی زندہ ہے۔ ہائے ہائے میں کیا کہا، وہ کہہ کے چلے گئے کہ جب ایک بندے نے اوصاف رب سمیٹ لیے، ارے بھائی پاکیزہ لوگوں کے مابین میں پڑھ رہا ہوں اور شریف لوگوں کے درمیان میں میرے انگلیس ہو رہی، کس کے درمیان؟ ارے کچھ کہیے تو صحیح، جی ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین۔ اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا بھلا ہوگا، شریف لوگوں کی پہچان، شریف لوگوں کی، سب مل کے کہیے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین۔ تو بات آ گئی تھی شرافت کی، اس لیے میں نے ایک جملہ طاہر بھائی نے دیکھو وہاں سے ایک دم سلون مارتے زبردست، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مومنین آپ کو سب کو سلامت رکھے، آپ کو خوشحال رکھے، ہمارے جاوید بھائی کو ہمیشہ ثبات قدم ان کے ثابت رہے اور روزی روزگار بھی ان کی اللہ برکت عطا فرمائے۔
اور یہ جذبہ اللہ سب کو عطا فرمائے کہ صرف جاوید بھائی نہیں بلکہ سہارا سب کا بننا چاہیے اور ان کا بھی بننا چاہیے. مل کے کام کرو, میں نہ ہو, ہم ہونا چاہیے. میں کچھ کہہ گیا بھائی بقرعید کے موقع پہ ایک صاحب نے کلپ بھیجی تھی, جی یہ 70,000 کا بکرا, یہ 80,000 کا بکرا, یہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بکرے لانے والوں نے خوب بکرے لائے ہیں, لیکن بہتر یہی تھا کہ دعا کرتے کہ بکرے کی بتاؤ جو بکرا کیا کرتا ہے, میں جی اللہ کرے کہ قربانی لانے والوں کی قربانی اللہ قبول فرمائے. تو کیسے قبول فرمائے گا؟ اللہ کرے کہ بکرے کی میمے کے ساتھ قربانی لانے والوں کی میمے بھی ذبح ہو جائے تاکہ قربانی اللہ قبول کرے. صلوات تو بڑی محبت ہے. اللہ کو میں پسند نہیں ہے, اللہ کو ہم پسند ہے. ہم ہمارے بھائی, ہم ہمارے دادار, ہم ہماری مجلس, ہم ہمارا ذاکر, ہم ہمارا خمسہ, ہم ہمارا عشرہ, ہم ہمارا سماج, توجہ, ہم ہمارا سماج, ہم ہمارا دین, ہم ہماری کتاب. میری نہیں, کیونکہ جو میری کرتے تھے ان میں کوئی شداد بنا, کوئی نمرود بنا, کوئی فرعون بنا, کوئی نمرود بنا, کوئی فرعون بنا, کوئی حامان بنا, کوئی قارون بنا. آپ غور فرما رہے ایسے ہی بڑھتے چڑھتے سلسلہ لے کے جائیے تو کوئی ابو لہب بنا, کوئی ابو جہل بنا, تو کوئی وقت کا یزید بن گیا. لیکن ہم کا سلسلہ جب چلا, آدم سے چلا, نوح تک آیا, نوح سے چلا, شیش تک آیا, شیش سے چلا, میلائیل تک آیا, میلائیل سے چلا, نوح تک آیا, نوح سے میلائیل تک, میلائیل سے ادریس تک, ادریس سے اسماعیل تک, ابراہیم تک, ابراہیم سے اسماعیل تک, ابراہیم سے اسماعیل تک, اسماعیل سے سلسلہ اور آگے بڑھا تو صاحب عبد مناف تک آیا, عبد مناف سے عبد المطلب تک آیا, عبد المطلب سے ہاشم تک آیا, ہاشم سے عبداللہ اور ابو طالب تک آیا, اور عبداللہ اور ابو طالب سے یہ ہم کا سلسلہ یا نبی میں آیا یا علی میں آیا. بھائی ایسے ہی بنے بنائے ماحول کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, اور شاید کہ یہ جملہ کسی کام کا ہو جائے. اولاد یعقوب ہونا اور ہے, اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا جملہ. اولاد یعقوب ہونا اور ہے, اولاد ابو طالب ہونا اور ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جملے کو کی معرفت اور اس کی سطح اور اس کے آواز کو پہچانیے. اولاد ابو طالب ہونا, اولاد یعقوب ہونا اور ہے, اور اولاد ابو طالب ہونا. جہاں 10 ہیں, جو تو 12 تھے لیکن 2 الگ ہو گئے. وہ مومنہ سے تھے, راہیل مومنہ سے. سر سبحان اللہ تو بولیے بھائی. دو جو بنیامین اور جناب یوسف 2 الگ ہو گئے, اور 10 ماہوں کے پیٹ والے الگ ہو گئے. تو الگ الگ سوچ میں چلے, کہ جہاں الگ الگ سوچ میں چلے انہیں اولاد یعقوب کہتے ہیں, اور جہاں ایک سوچ میں چلے انہیں اولاد ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. اور یہی شاید سوچ تھی
کہ کولکاتہ کے قریب ایک بستی ہے کہ جہاں ایک مفتی صاحب جمعہ پڑھاتے تھے، اور وہ شیعت کی کتابیں پڑھتے پڑھتے، بھیا درس کا پیش کرنا میری ذمہ داری ہے، پیار محبت کے ساتھ کب کون بیدار ہو جائے کچھ بتایا نہیں کہہ سکتا، اور یہ مجلس ہے، مجلس سو جانے کا نام نہیں ہے، حضرت حر کی طرح بیدار ہو جانے کا نام ہے۔ حسین ہے عزیزان گرامی، یہ حقیقتیں ممبر ولایت سے بیان کی جاتی ہیں اور بیان ہو بھی رہیں گی معاشر تک، اور جیسے جیسے روکا جاتا رہے گا تو اشتعال اور بڑھتا رہے گا، کیونکہ مولا حسین کے غم میں اشتعال ہوتا ہے۔ تو عزیزو، ایک مفتی صاحب تھے، دھیرے دھیرے وہ شیعت کی کتابیں پڑھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے ایک دن جامع مسجد میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی آپ دوسرے حضرت کو ڈھونڈ لیجئے، جی ہم کو ہمارا راستہ مل گیا۔ کیا؟ جیسے ڈاکٹر تیجانی سمابی کو سنا ہے آپ نے، مجھے میرا راستہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہہ رہے شام سے پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو شام نہیں کہی جاتی، پورے مقدر کا سویرا کہا جاتا ہے۔ لفظوں کی قیمت پہچانیے صاحب، میں پیار کر رہا ہوں جی صاحب۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے راستہ مل گیا، اپنے امام جمعہ کو آپ تلاش کر لیے، حضرت کو آپ تلاش کر لیجئے، ہم کو ہمارے حضرت مل گئے۔ اب صاحب امت پریشان، انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، آپ شیعہ بن گئے ہیں؟ بولے نہیں بھائی، اب عالم تو عالم ہوتا ہے نا۔ بولے میں شیعہ یا نہیں بنا ہوں، میں نے ابو طالب کا مذہب قبول کر لیا، بھیا جو ہوگا سبحان اللہ۔ کیا کہا جی، کیا کہا میں شیعہ یا نہیں بنا ہوں؟ ارے کچھ پہچانا بھی تو ہے نا، جیسا دیش ویسا بھیس۔ کیا کہا کہ میں شیعہ یا نہیں بنا ہوں؟ لیکن المختصر یہ توجہ کیجئے گا، شاید کہ اس جملے میں کچھ مل جائے، اگر مل جائے تو تمام سے نواز دیجئے گا۔ کیا کہ میں شیعہ نہیں بنا ہوں، میں نے بہت اسٹڈی کرنے کے بعد حضرت ابو طالب کا مذہب قبول کر لیا۔ بولے کہ کیوں قبول کیا، اس کی وجہ تو بتائیے۔ سبحان اللہ۔ بولے اس لیے، توجہ، بولے اس لیے کہ تمہارے یہاں 4 امام ہیں اور چاروں کے مصلی الگ الگ ہیں۔ ہم نے ابو طالب کے گھر میں جھانک کے دیکھا، وہاں 12 ہے، مگر سب کا مصلی ایک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات تو پڑھیے۔ ابو طالب کے ہاں نعرہ نبی، اب کیسے مصلی ایک ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور آئے اور حضور نے 40 سال خاموش گزار دیے، لیکن یوں ہی نہیں کہ حجرے میں بیٹھے رہے ہوں، بڑی قربانی دی ہے اس آخری پیغمبر نے۔ اور اسی لیے جو انبیاء ما سبق انبیاء 1,23,999 انبیاء جو تمام مل کے نہ کر سکے، حضور 23 سال میں اس سے بڑھ کے کر کے گزر گئے۔ کیا کیا حضور نے؟ اخلاق پیش کیا۔ آج ہمارے درمیان اخلاق کی بڑی کمی ہے، اور ہونا چاہیے زیادہ تر، اور مجلس میں یہ اخلاق سکھایا جاتا ہے۔ کہیں اور اخلاق نہیں ملے گا، لیکن یہاں اخلاق یہ سکھایا جاتا ہے۔ اخلاق کیسا اخلاق ہوتا ہے؟ توجہ، حضور گزر رہے، دیکھا کہ کنیز خدا رو رہی ہے، دل تڑپا، بیٹھ گئے، کنیز خدا کیوں رو رہی ہے؟ اس سے کہ کیا کریں، کوئی تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی، اور میرے مالک نے بار توڑ کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور کہا تیرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اچھا، گھر بار بھی نہیں تھا، اماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، ابا بھی رخصت ہوئے، بھائی تھے وہ بھی گئے، 1-2 مہینے کی وہ بھی چلی، میں اکیلی، اب جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ سرکار نے فرمایا تو غم کیوں کرتی ہے؟ ایک یہودی مالک کی کنیز سر راہ رو رہی تھی، رحمت للعالمین کو گوارا نہ ہوا، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے یہودی کے دروازے میں پہنچے، دق الباب کیا۔ اب جیسے یہودی مالک نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے 4 ہو گئے۔
عقیدے 5 ہو گئے، منزلیں 12 ہو گئی، فکریں 72 ہو گئی. اور کہا ہاتھ پکڑے ہوئے پہنچے گا. کبھی کبھی خاموش رہ کے بھی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن غدیری تبلیغ اور ہے اور کہیں اور والی تبلیغ. آپ تو پڑھیے بھائی. آپ غور فرمائیں، یہودی جو مالک ہے اس نے ہاتھ اپنی کنیز کا نبی رحمت کے ہاتھ میں دیکھا. توجہ، میں بڑھ رہا ہوں آگے انشاءاللہ. اس میں آزمائش ہے آپ کی سماعت کی کہ کتنی سریع نظر ہے آپ کی. اس نے جیسے ہی دیکھا نبی کے ہاتھ میں میری کنیز کا ہاتھ، اور یہی کہا میں شفاعت کے لیے آیا ہوں. کاہے کے لیے آیا ہوں؟ ہائے ہائے. اس نے کہا حضور کلمہ پڑھوائیے. سرکار نے کہا میں زور زبردستی سے تجھے کلمہ پڑھوانے نہیں آیا ہوں، میں تیری کنیز رو رہی تھی، ذرا سفارش کرنے آیا ہوں. کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ بیجا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ پست لوگوں پہ تم رحم کرو گے تمہارے اوپر وہ بلند رحم کرے گا. بھائی اتنا کہا، کیا کہا؟ رحم کر. وہ کہنے لگا حضور کلمہ پڑھوائیے. سرکار نے میں کلمہ پڑھوانے نہیں آیا ہوں، میں سفارش لے کے آیا ہوں. جملہ سنیے. تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہ رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا میں کلمہ اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے دل میں غیروں کا اتنا درد ہے تو اپنوں کا کتنا درد ہوگا. صلوات پڑھیے محمد. یہ ہے نبی. علیدو نانا نبی کے مجلس ہے، نانا نواسے کی مجلس ہے. ایک جملہ اور نواسے کا بھی سن لیں. اب دنیا نہ سمجھ پائے وہ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا مقدر ہے، ورنہ جو سیرت نبی کی ہے وہی سیرت آل نبی کی ہے. جو انداز نبی کا ہے وہی انداز آل نبی کا ہے. جو صبر نبی کا ہے وہی صبر آل نبی کا ہے. جو تقریر نبی کی ہے وہی تقریر آل نبی کی ہے. جو اخلاق نبی کا ہے وہی اخلاق آل نبی کا ہے. پوری تاریخ سمیٹ کے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں جزائے گرامی. ہو گیا نانا کا ذکر ہوا، نواسے کا بھی ایک ذکر چھوٹا سا سن لیجئے تاکہ آنا سوارت ہو جائے، آپ کی بھی حاضری ہو جائے، ہماری بھی حاضری ہو جائے. علی تو شام میں مولا علی کے خلاف اتنی وبا، اتنی بلا، اتنی مصیبت پھیلا دی گئی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو قتل کیا، ان کو قتل کیا، ان کو مارا، ان کو بے خطا قصور جلسوں مارا، جبکہ علی کا کوئی عمل بغیر مصلحت پروردگار کے نہیں ہوتا ہے. اما جب نبی کوئی کام بغیر مشیت الہی کے نہیں کرتے تو علی بغیر مشیت الہی کوئی کام کیسے کر سکتے؟ توجہ دیدان گرامی، نہیں کر سکتے. اچھا اسی لیے سرور نواز سرور لکھنوی نے کیا خوب کہا، کیا کہا؟ یہ صلوات تو پڑھیے ایک محمد عالم کی. وہ کہتے یہ ہیں کہ تیغ علی کا، اور یہ آخری سلسلہ رکھتے مسائل، تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا. سب کچھ شام کا سارا مرحلہ سب سمٹ کے 4 مصرے میں آیا ہوا ہے. آپ سنیے اور نتیجہ لے کے جائیے. تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے، خون خرابہ نہیں ہوا. ارے پیچھے والے مومنین، تیغ علی کا. اور یہی تو جناب خضر نے، جناب ابن عباس نے کہا تھا، جب چھوٹے علم والا خضر
ارے بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی کام نہیں کرتا، تو بڑے علم والا علی بغیر مشیت الہی کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ تیغ علی کا مشرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے، خون خرابہ نہیں ہوا، اور ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا۔ توجہ، ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا۔ ارے 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں، 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں۔ عزیزان گرامی، مولا حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شامی آیا اور وہی انداز لے کے آیا، آپ کے ابا نے یہ کر دیا اور صفین میں یہ کیا اور نہروان میں یہ کیا اور یہ ایسے اور ویسے۔ تو کہہ رہے مولا حسن مصطفیٰ نے فرمایا شاید تو دور سے آ رہا ہے، پیاسا ہے، میں تجھے پانی پلاؤں گا، تو شاید بھوکا ہے، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، تو لباس بھی صحیح نہیں رکھتا، میں تجھے لباس دوں گا۔ پیدل چل کے آیا ہے، ہاپتا کانپتا لڑکھڑاتا ہوا، لہراتا ہوا، تم ہلاتا ہوا، جا میں تجھے سواری بھی دے دوں گا۔ توجہ، وہ کہتا میں آپ کے باپ دادا کو برا کہہ رہا ہوں اور آپ ہمیں ناشتہ کرا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، سواری دے رہے ہیں، لباس دے رہے ہیں۔ جملہ سنیے، مولا نے کیا فرمایا؟ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ وہی خرچ کرتا ہے۔ اور فرمائے بس یہ کہا کہ وہ قدموں پہ گر پڑا اور گر کے کہا حضور ابھی تک ہم نے شام میں آپ کے بابا اور آپ کے کنبے کے خلاف بہت کچھ سنا تھا، لیکن میں نے رسالت و امامت کی دیکھ کا ایک چاول آپ کی صورت میں ماں تول لیا ہے۔ جب اس خاندان کا حسن ایسا ہے تو اس خاندان کا نبی کیسا ہوگا؟ جب اس خاندان کا حسن ایسا ہے تو اس خاندان کا علی کیسا ہوگا؟ بس آئے شامی ہو کے تھے، اب جا رہے ہیں عراقی ہو کے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے واقعی اجر رسالت کی ادائیگی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، یہی اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ حالانکہ یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، غدیر میں جمع ہونے والے 1.25 لاکھ، ان سب کو یہ پروگرام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کی اگر ولادت ہے تو نبی کی وفات بھی ہے اور شہادت بھی ہے۔ ہمیں ایک کام پر موقوف نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے معصومین کی یا محمد و آل محمد کی ولادتوں کے ساتھ ساتھ ان کی شہادتوں کو بھی مان سمان دینا چاہیے۔ آپ غور فرمائیں، ہر امتی کا فرض ہے کہ اس پروگرام میں شریک ہو۔ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کم سے کم یہ نبی کی بزم ہے، یہ نوازے کی بزم ہے۔ ہر کلمہ گو پر ضروری ہے کہ اس بزم میں شرکت کرے۔ نبی بھی خوش ہوں گے، جلی بھی خوش ہوگا اور علی بھی خوش ہوگا۔ آپ غور فرمائیں۔ اور پھر کیوں؟ اس لیے کہ صاحب 1400 برس سے یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، چلتا چلا رہا ہے۔ کیا نہیں امت کے لیے نبی نے کیا، مگر آخر میں روایت بتاتی ہے کہ سب سے بڑا غدیر کا مرحلہ جو کچھ امتیوں کو حاصل نہ ہوا، اور مدینے آ کر انہوں نے نبی کے خلاف جال سازیاں شروع کر دی۔ آخر میں پیغمبر کو زہر دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ زہر۔ یہ ہر معصوم کی شہادت ہے، تبھی موت نہیں مرتا معصوم۔ معصوم کی شہادت، نبی کو زہر دیا گیا، بغض اور حسد کی بنیاد پر
جبکہ نبی کوئی کام بغیر مشیت الہی کے نہیں کرتا، بغیر وحی الہی کے نہیں کرتا۔ اور یہی سبب ہے کہ جب زہر دیا گیا تو روایت بتاتی ہے سرہانے بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، ہائے جی بابا کے فراق میں آنسو بہا رہی تھی، اور حضور کے وجود پر ایک خشی طاری تھی، آنکھیں بند تھی کہ آنے والا کوئی دروازے پر دق الباب کر رہا تھا۔ بی بی فرما رہی تھی جاؤ، میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو آپ واپس چلے جاؤ پھر آ جانا۔ مگر 3 مرتبہ آنے والے نے دق الباب کیا۔ کرے اسی اسنا میں بی بی تو مہد بکا تھی، نبی کی آنکھیں بند تھی، اسی عالم میں بی بی کی چشم عصمت سے ایک قطرے اشک رخسار رسالت پر گرا۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو ان میں حرارت ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، رخسار رسول پر گرا۔ آنکھ کھلی، بیٹی میری زندگی میں فاطمہ رو رہی ہے۔ ہاں بابا، آپ کو تو پتا ہے کہ میں ایک لمحے اگر آپ کے چہرے کی زیارت نہ کروں مجھے اس طرح رہتا، لیکن بابا 3 مرتبہ کوئی دق الباب کر چکا، اور میں اس سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ چلا جا میرا بابا بیمار ہے۔ کرن نبی بغیر وحی الہی کے کوئی کلام نہیں کرتے، فوراً وحی آئی کہ فاطمہ سے ایسے نبی کہو۔ نبی نے فرمایا بیٹی ارے یہ دروازے پہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، اے فاطمہ یہ بھائی کو باپ، باپ سے باپ کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے، ماں کو بیٹے سے یہ جدا کر دیتا ہے۔ اے فاطمہ یہ تیرے در عصمت کی فضیلت ہے کہ آنے والا ملک الموت اجازت مانگنے پر مجبور ہے۔ فاطمہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، ارے جب تک تو اجازت نہیں دے گی ملک الموت قیامت پر تیرے دروازے پہ کھڑا رہے گا۔ فاطمہ اجازت دے دے۔ سیدہ نے اجازت دی، ملک الموت آگے بڑھے، قبض سے روح ہوئی، ارے بیٹی نے مرثیہ پڑھا۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزاداروں 2 جملے اور مصائب کے مجلس تمام ہو گئی ہے۔ ارباب اعلیٰ فاطمہ رو رہی ہے، بابا سے رخصتی ہو چکی ہے، بابا دنیا سے گئے۔ اب دل میں تمنا ہوتی ہے نا، ارے جس کا کوئی مر جاتا ہے اس کے دروازے پر جایا جاتا ہے تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، صبر کی تلقین کے لیے۔ روایتوں میں ملتا ہے 3 دن تک صحن خانہ میں محمد کی بیٹی بیٹھی رہی، کوئی بھی مدینے کا باسی اللہ افتخار محمد اور محمد کے جدا ہونے پر سیدہ کو کوئی سب تسلیت اور صبر کی تلقین کرنے نہیں آیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 3 دن جب آیا تو ایک دم دروازے پر دق الباب ہوا، سیدہ صحن خانہ کے بیت الشرف کے صحن خانہ سے منزل قیام میں آئی اور خوش ہو کے کہتی ہے فاتح کربلا اٹھائے جاؤ دروازے میں، شاید کہ کوئی میرے بابا کا امتی مجھے تعزیت پیش کرنے آئے۔ عزاداروں روایت یہ بتاتی ہے کہ ایسے ہی حسین دروازے پہ گئے، دروازہ جو کھولا تو کھول کے دروازے کو بند کر دیا اور بند کر کے کہا اماں تعزیت پیش کرنے والے نہیں ہیں، تیرے دروازے کو آگ لگانے والے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آخری لمحے مجلس تمام ہو گئی، دروازے کو آگ لگانے والے۔ اور یہی کہہ کے عزاداروں ادھر سیدہ کا دروازہ جلایا گیا اور ادھر حسن کے لاشے پر تیروں کی برسات کی گئی۔ روایت بتاتی ہے کہ باب الحوائج کو جلا لایا، حسین نے قبض سے ہاتھ رکھا، عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔
اپنے کا معاملہ آیا تو عباس کو جلال آیا. اب جو جلال آیا تو حسین زینب کے خیمے میں پہنچے اور کہا بہن عباس کو جلال آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دربار ولید میں عباس کو جلال آیا تھا. میں نے روک دیا تھا یہ کہہ کے آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی. یہ روک دیا تھا یہ کہہ کے عباس یہ کربلا نہیں ہے. بھیا حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی, میں نے یہ کہہ کے روکا عباس یہ کربلا نہیں ہے. اے بہن زینب عباس کو جلالا گیا ہے. اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے کہوں یہ کربلا نہیں ہے. اے زینب عباس کو بلا لو. اب جناب زینب نے فضہ کو بھیجا اور کہا فضہ جاؤ فضہ جاؤ اور کہو شہزادی تو خیمے میں بلا رہی ہے. میں جیسے ہی سنا تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی غاری کے اور زینب کا اللہ چاہنے والا یہ بھائی سر جھکا کے خیمے میں داخل ہوا. اللہ اتنا چاہنے والا تبھی تو ردا سر سے جب چھنی تو کسی کا نام زینب کے لب پر نہ تھا. رخ دریا کا کیا آواز ہی او مدینے سے باعزت لے کے کربلا آنے والے میرے غیرتدار عباس زینب تیرے راہو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رضم بقضائه والتسلیم. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما, تمام حاضرین کے حاضری کو قبول فرما, بانی مجلس کو صحت و سلامتی عطا فرما, ان کی سرزمین پر رحمت و نعمتوں کا نزول فرما, جتنے ان کے مرحومین سب کی مغفرت فرما. آخر میں گزارش پردہ سورہ الحمدللہ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم شیخ زامن علی, یاسمین بانو, رئیس بانو, لٹن صاحب, سلمہ, ممتاز عالم, عالم بھائی اور ابن حسین, بل جعفر حسین, عرشی بانو, حسین فاطمہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لواحقین طرفین کے مرحومین مومن مومنات سب کی ارواح کو حدیث علی ثواب فرمائے. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. ماتم حسین